بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک آدمی سے زنا ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوں، اب میں کبھی زنا نہیں کروں گا، اب میری رہنمائی فرمائیں، اب مجھے کیسے معافی ملے گی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک کام کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ دوستو، واضح ہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت بھیجتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ جس سے اہل جنت بھی پریشان ہوں گے، اور آپ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے برعکس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کبھی چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا، جو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا زینہ ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالح مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں اس کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن بہترین شخص وہ ہے جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے، بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم یعنی انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں، نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، مسلسل غربت اس شخص پر ہمیشہ سوار رہتی ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والے شخص کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں پیش آنے والے 3 نقصانات یہ ہیں، نمبر 1، اللہ کی ناراضگی، نمبر 2، برا حساب کتاب، نمبر 3، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔
ज़िना से चेहरे बे रौनक और बे नूर से हो जाते हैं। मज़कूरा बाला हदीस की रोशनी में पता चला कि ज़िना करने वालों को दुनिया में सख्त ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ता है, जिनमें पहली सज़ा ये कि ज़िना करने वालों के चेहरों की रौनक ख़त्म हो जाती है और उनके चेहरों से हमेशा ज़िल्लत और ख्वारी की अलामत ज़ाहिर होती है। एक दूसरे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम लोग ज़रूर अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरे को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर दिया जाएगा। ज़िना से फ़िक्र, फ़क़र और गुर्बत पैदा होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करें तो आसमान सूख जाता है, मतलब बारिशें नहीं आती। जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं। जब ज़िनाकारी फैल जाए तो फ़िक्र, फ़क़र और गुर्बत आम हो जाती है। इस्लामी माशरे की पाकीज़गी की हिफाजत करना, हर मुसलमान की इज़्ज़त नफ्स और रूह की तहारत पाक रखना और ज़ात को गैर महरम मर्दों से दूर रखना ज़िना के हराम होने की हिकमत है। इब्रानी की एक सही रिवायत है कि इब्नुल आस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कि है कोई दुआ मांगने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ को कबूल फरमाता है, सिवाय ज़ानिया के जो अपनी शर्मगाह के ज़रिए गैर मर्द को सैराब करती है। ज़ानिया औरत ज़िना के ज़रिए मर्द का दिल बहलाती है, फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ज़िना करने वाले लोग ख़ुद अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक़ बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में ज़िना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक़ बना लिया कि उन पर किसी भी तरह का अज़ाब आ जाए। फिर इसी तरह ज़ानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलकर रहती है। यानी ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा जल्दी की जाती है और दुनिया ही में दे दी जाती है। नंबर 1 ज़िना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बात न मानने वाला। जो शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, यानी ज़िना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो फिर उसका ईमान कैसे बच सकता है कि उस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है। एक नहीं कई झूठ बोलता है, और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता उससे कई मील दूर चला जाता है। उस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वह शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं। फिर बुढ़ापे की उम्र में ज़िना करना अल्लाह के गज़ब और गुस्से को और भड़काता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 लोगों से गुस्से की वजह से बात नहीं करेंगे और ना ही जन्नत में दाखिल होने के लिए पास करेंगे, और उनके लिए आखिरत का दर्दनाक अजाब है। नंबर 1 बूढ़ा ज़ानी, दूसरा झूठा हुक्मरान और तीसरा मुतकब्बिर फ़कीर। फिर इसी तरह जहाँ पर ज़िना आम हो जाए वहाँ मौतें बहुत जल्दी आने लगती हैं। मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाज़िर शख्स की बीवी से ज़िना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ एक सांप मुसल्लत कर देंगे। यानी किसी औरत का शौहर कहीं गया हुआ है और ज़ाहिर है कि शौहर बीवी का मुहाफ़िज़ होता है, और अब अगर वो अकेली है तो उसको अकेला पाकर किसी ने उसके साथ अगर बुराई की तो वो सांप उसको क़यामत तक डसता रहेगा। ऐसा शख्स क़यामत के दिन उस अंजाम से दूर होगा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर हाज़िर आदमी की बीवी के बिस्तर पर आकर बैठता है उसका अंजाम उस शख्स जैसा होता है जिसे क़यामत के रोज़ जहरीले सांपों में से एक सांप डसेगा। फिर हमसाये की बीवी से ज़िना करने का अजाब या उसकी सज़ा किसी भी दूसरी औरतों के साथ ज़िना करने से 10 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि हमसायों के भी हकूक़ होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा गुनाह अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है? आपने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना जबकि उसने तुम्हें पैदा किया है। वो कहते हैं, मैंने आपसे अर्ज़ की, ये तो वाकई बड़ा गुनाह है। वो कहते हैं, मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आपने फरमाया, तो अपनी औलाद को इस अंदेशे से कत्ल कर देना कि वो तुम्हारे खाने में शरीक होगी। वो कहते हैं कि मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आपने फरमाया, फिर ये कि तू अपने हमसाये की बीवी के साथ ज़िना करे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हमने बड़े गुनाहों से मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में बताया कि वो शिर्क है, जिसे अल्लाह ताला सिर्फ़ तौबा ही से बख्शता है।
اگر شرک کا مرتکب انسان بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو اس خوف سے مار دے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہوگا۔ چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں دوسرا ہے۔ گناہ اور اس کی سزا اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ مقتول قاتل کا رشتہ دار ہو، اور یہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب مقتول ہمسایہ ہو، جبکہ قتل کا مقصد مقتول کو اللہ کے اس رزق سے محروم کرنا ہو جسے اللہ نے قاتل کے ہاتھوں پر جاری فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، کبیرہ گناہوں میں تیسرا درجہ زنا کا ہے۔ اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے جس عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی ہو، جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک اور نیکی کرنے کی نصیحت کی ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو ہمسائے کا حق پامال ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں۔ کسی بھی وقت دماغ سکون میں نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے یہ جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اس کے جبڑے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھیں، تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا جھوٹی خبریں دیتا، جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور اب تو میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں مرتبہ پھیلایا جاتا ہے۔ اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھے، تو آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس جہنم کی آگ میں جل رہے تھے۔ اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، ہم نے دیکھا جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، کہ وہ شخص جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں اسلام سود کی کیسے اجازت دیتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسی برائی کے قریب سے بھٹکتا تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس سود کو برا نہیں سمجھتے، یہ اب معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا کر لیا تو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق نہ دی تو کیا کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی مجھ سے گناہ ہو گیا اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھر جب پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیے آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگ پڑے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر رات یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے سونے نہیں دیتا، اور اگر میں مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ نظر کرم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنگسار کر دو یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے غسل اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ معاذ اللہ؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کا معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے صرف اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا،
اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری دنیا میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشے فرما دے۔ ایک نوجوان صحابی جسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لڑکی پر میل کر دیا اور رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لڑکی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکشش اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ وہ بے قرار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہوں سے تڑپانے لگا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دوسری جانب آگے بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھ سے بات کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا دیوانہ ہے یہ؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے سامنے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اب اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کروائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اسے سنسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمی کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا دور ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر ہے وہ دونوں؟ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اترے اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے اے اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے سچی توبہ کی ہے کہ اگر توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔